الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. الحمدللہ، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہم 25 روزے مکمل کر کے ہم جو ہے 26ویں تراویح اور قیام اللیل سے فارغ ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تراویح پڑھنے کو اور روزے رکھنے کو اللہ قبول فرمائے، آمین. ابھی جو پارہ نمبر 26 پڑھایا گیا تراویح اور قیام اللیل میں، اس میں کل 4 صورتیں ہیں. ایک سورہ احقاف ہے، 5 صورتیں ہیں. سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات اور سورہ قاف، یہ 5 صورتیں مکمل ہیں. باقی ایک سورہ زاریات وہ پو ہے، کل کے تراویح میں اور بقیہ آئے گی. پہلی سورت سورہ احقاف. یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے 10 سال کے بعد یہ سورت نازل ہوئی. 10 نبوی کو یہ سورت نازل ہوئی، نبوت کے 10ویں سال. اور نبوت کا 10واں سال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ہی مشکل ترین سال تھا. کیوں؟ اس لیے کہ 3 برس سے قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر، جیسے بنی ہاشم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کا اور مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیے تھے نبوت کے 10ویں سال. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور خاندان والے شعب ابی طالب بول کر ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی میں جا کر محصور ہو گئے، یعنی بند ہو گئے. ان کو مجبور کر دیے اپنے گھر کو چھوڑ کے پہاڑ کے دامن میں جو ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی میں رہنے کے لیے مکے کے لوگ، کافر اور مشرک، نبی اور نبی کے گھرانے والوں کو، خاندان والوں کو مجبور کر دیے. قریش کے لوگوں نے ہر طرف سے اس گھاٹی کو بند کر دیا تھا، ہر طرف سے اس کی ناکہ بندی کر دی تھی، جس کی وجہ سے باہر سے کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی تھی، باہر سے کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جا سکتی تھی. اس طرح ان کو بھوک اور پیاس سے بھی ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی. صرف جب حج کا زمانہ آتا تھا، وہ حج کے زمانے میں یہ شعب ابی طالب سے، یعنی گھاٹی سے باہر نکلتے اور حج کے دنوں میں جو تجارت کی منڈیاں لگتی یا بازار لگتے، وہاں خریدنے یا کچھ کھانے کی چیزیں مول لینے کے واسطے جاتے. لیکن وہاں بھی جب کافر اور مشرک جیسے ابو لہب دیکھتا کہ یہ نبی کے خاندان والے کچھ خریدنے جا رہے ہیں، تو فوراً ان سے پہلے وہ چیز جا کے زیادہ دام میں خرید لیتا، اس طرح کہ وہ نبی کے اور نبی کے خاندان والوں کو وہ چیز نہ ملے. اس طرح نبی کے خاندان اور نبی کو ٹارچر کیا گیا. یہ ایسی بائیکاٹ تھی کہ اس میں کھانے کو ترسایا گیا، نبی کے گھر والوں کو، خاندان والوں کو کھانے کو ترسایا گیا. یہاں تک کہ نبی کے گھرانے والے چمڑے سکھا کر، چمڑے ابال کر کھاتے تھے. اور اتنی تک بھی نوبت آئی کہ پتے اور گھاس کھانے لگے. اتنی تک جو نبی کے خاندان والوں کو نوبت آئی. لیکن آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کو برداشت کیے. جو بائیکاٹ کا جو نوٹس مکے اور کعبے پر لگایا گیا تھا، اس کو دیمک کھا لی. تو لہذا جیسے ہی وہ دیمک کھا لی، وہ بائیکاٹ جو مکمل ہوا اور یہ لوگ باہر آئے.
لیکن اسی سال شیب ابی طالب میں جب باہر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے گھاٹی سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو آپ کے ہر وقت ہر دم آپ کا سپورٹ کرنے والے تھے، اگرچہ کہ مسلمان نہیں تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن کافر اور مشرک کے ہر بات کا جواب دیتے تھے، ان کا اس سال انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کا جیسے ہی انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ جو ہے ٹوٹ گیا، ایسا لگا کہ ایک ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس سے بھی آگے چل کر اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی جو شروع تھا تب تک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت ان کی مدد کرتی، چاہے پیسوں سے ہو، مال سے ہو، یا وقت سے ہو، یا مفید مشورے دے کر ہو، ہر وقت اور ہر ٹائم پہ ہر طریقے سے مدد کرنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لگا کہ ان کا دوسرا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو اپنے قریبی لوگوں کی موت میں مغموم تھے، اسی لیے صحابہ اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کرتے، یعنی غموں کا سال۔ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کی پہلی بیوی کا انتقال ہوا، اس سال جو ہے عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو لہذا اسی سال یہ سورہ احقاف نازل ہوئی۔ اس سورت میں ایسے حالات پیش کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ توحید کی دعوت، تم توحید کی دعوت سے کیوں دور رہتے ہو، تمہیں توحید کی دعوت کیوں اچھی نہیں لگتی، توحید کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے تو تمہیں کیوں ناپسند ہوتا ہے۔ تو اس کی طرف انہیں بتایا گیا، کہا گیا کہ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم بلاتے ہو یا پکارتے ہو، ارونی مجھے دکھاؤ ذرا، ماذا خلقوا من الارض، زمین میں وہ کیا چیز پیدا کریں، ام لہم شرک فی السماوات، یا نہیں تو آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے کیا، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو بلاتے ہو وہ زمین میں کوئی چیز پیدا کرے، یا نہیں تو آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے کیا۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کیا اس پر کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے تو لاؤ، اگر تم سچے ہو تو لاؤ بتاؤ۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ انسان کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے کو پکارتا ہے، ایسے کو بلاتا ہے جو قیامت تک اس کا جواب نہیں دیتا، لا يستجیب له الى یوم القیامہ، قیامت تک اس کا جواب نہیں دیتا، اور وہم عن دعائهم غافلون، اور ان کی دعا سے وہ غافل ہے۔ پھر وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، جب قیامت میں محشر کا دن ہوگا تو كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، الٹا جن کو یہ پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کے وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ تو جو اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت کی جاتی، چاہے وہ انسان کی ہو یا جن اور شیطان کی ہو، یا انسانوں کے مورتیاں اور ان کے قبروں کی پوجا کی جاتی ہو، جن کی بھی پوجا، جن کو بھی پکارا جاتا اللہ کو چھوڑ کر، یا جن کو بھی بیچ میں سفارشی بنایا جاتا، یہ لوگ قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ قیامت تک اگر کھڑے ہو کر قبر کے پاس، کسی پیر اور ولی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر قیامت تک ان کو بلایا جائے، ان کو مدد کے لیے پکارا جائے اور ان کی فریاد رسی، ان کو جا کر مدد کرنے کے لیے پکارا جائے، قیامت تک وہ دعا کا جواب نہیں دیتے، قیامت تک وہ ان کے جواب نہیں دیتے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے دن یہ ان کے دشمن بن جائیں گے، یعنی وہ ان سے نفرت کرنے لگیں گے۔ جن پیروں اور ولیوں اور بزرگوں کی یہ عظمت اور برکت اور احترام میں
اللہ کو چھوڑ کے ان کے در پہ جاتے ہیں، یہ لوگ درگاہوں پہ، مزاروں پہ بڑے بڑے ولیوں، پیروں اور بزرگوں کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ پیر اور ولی، یہ بزرگ اور جن کو بھی یہ پکارتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے دشمن بن جائیں گے اور اپنی عبادت کا انکار کریں گے کہ اللہ ہم تو ان کو حکم نہیں دیے تھے کہ میری عبادت کرو بول کر، تو لہذا ہمارے مرنے کے بعد یہ لوگ عبادت کیے۔ تو یہ چیزیں سیم مشرکین مکہ کرتے تھے جو آج مسلمان کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مالک رازق اللہ کو مانتے تھے، لیکن جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے وہ انسانوں کے بت تھے، ان کے ولیاں تھے، وہ ان کے پیرا اور بزرگاں تھے، وہ ان کے نیک لوگاں تھے، لیکن کیوں اس کی عبادت کرتے تھے؟ تاکہ وہ پیر اور ولی اور بزرگ ان کو اللہ سے قریب کر دے، ان کو اللہ سے نزدیک کر دے اور ان کے گناہ اللہ سے معاف کروائے، بخشوائے، اس لیے ان کی عبادت کرتے تھے۔ کہا جاتا کہ کیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ تو لہذا جبکہ مشرکین جس طرح شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ اور عبادت کرتے تھے غیر اللہ کی، ٹھیک اسی طرح آج کے مسلمان پیروں اور ولیوں اور بزرگوں کے نام پہ، درگاہوں اور مزاروں کے نام پہ یہی شرک رچا رہے ہیں اور یہی شرک کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ دعوت، یہ توحید اس صورت میں سورہ احقاف میں پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس میں بتایا گیا کہ قوم عاد کی تباہی کا منظر، کہ مشرکین مکہ کے مشرکین اپنا رسوخ اور اپنا عہدہ منصب اور اپنے مالداری کو دیکھ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور فخر کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے زیادہ مال میں، تم سے زیادہ قوت میں بڑے اور زیادہ مضبوط قوم عاد تھی۔ قوم عاد سے زیادہ مضبوط کوئی قوم دنیا میں آئی نہیں۔ وہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے، اتنی مضبوط اور ہٹی کٹی، بڑے بڑے اونچے اونچے بڑے قد کے جو ہے قوم عاد کے لوگ تھے۔ ایسے ہٹے کٹے لوگ اور مضبوط لوگ، مال و دولت کی فراوانی تھی ان کے پاس، لیکن جب وہ لوگ اللہ کی بات نہیں مانے، توحید کی دعوت کا انکار کرے، تو پھر اللہ نے ان کو دنیا سے ایسا نیست و نابود کر دیا کہ صرف ان کے رہنے کی جگہ نظر آتی تھی، بس باقی ساری چیزیں، ان کے گھر بار اور وہ لوگ سارے کے سارے مر گئے۔ تو قوم عاد کی مثال دیتے ہوئے کہا گیا کہ تم سے زیادہ مال و دولت میں زیادہ اور اپنی قوت اور عظمت میں بڑے، ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک اور برباد کر دیا۔ تمہارے حقیقت کیا ہے اللہ کے پاس؟ اس کے بعد جنوں کی ایک جماعت کا قصہ پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی سفر پہ طائف کو گئے۔ جب طائف میں جو ہے بڑا بازار، سوق عکاظ نامی بڑا بازار لگا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر توحید کی دعوت دے کر آ رہے تھے، تو ایک باغیچے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور بیٹھ کر غالباً فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں جب فجر کی نماز کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کرنے کے لیے اٹھے، اور نماز فجر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھے۔ تو یہ سورت کو جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، جنوں کی ایک جماعت نے یہ سورت کو سنا اور پھر جا کر اپنے باقی جنوں کو، اپنے باقی لوگوں کو جا کر اس توحید کی دعوت دی۔ کہا کہ قالوا یا قومنا انا سمعنا، اے قوم، اے میری قوم کے لوگوں، یعنی جنوں کی جماعت بول رہی ہے دوسرے جنوں سے، ہم نے ایک ایسا عجیب و غریب کلام اور عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو سیم ویسا ہی ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا۔ وہ کتاب، اس سے پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں
اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور صحیح بات کی طرف، حق کی طرف وہ رہنمائی کرتی ہے، ایسی کتاب ہے، اور سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے۔ اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کے اس داعی یعنی دعوت، اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار کو سنو، ان کا جواب دو اور اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ اگر تم اللہ کی دعوت کو مان لو گے اور ایمان لے کر آ جاؤ گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جہنم کے عذاب سے، دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ لیکن جو اللہ کے داعی، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو نہیں سنے گا تو وہ زمین میں کسی کو عاجز کرنے والا نہیں، کسی کو ہرانے والا یا کسی کو جو ہے نیچا دکھانے والا، نیچا کرنے والا نہیں، اور اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور ناصر نہیں ہے۔ تو جنہوں کی ایک جماعت اسلام قبول کر لی، انہی آیتوں سے بات معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے، سورہ کا نام ہے محمد۔ اس سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کا حکم دیا، کافروں سے جنگ کرنے کا اور جہاد کرنے کا حکم دیا۔ کہا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تم کافروں سے ملو تو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردن اڑا ڈالو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک کہ جب انہیں قتل کر ڈالو تو تم ان کو مضبوط اچھے طریقے سے باندھ لو، یا پھر بعد میں جب ان کو قید کر لو تو ان کے اوپر یا تو احسان کرو یا فدیہ دے کر چھوڑ دو۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جب لڑائی ہوئی تو جن کافروں اور مشرکوں کو قید کر لیا گیا، قتل بھی کرے، 70 مشرک اور کافر قتل ہوئے اور بقیہ جو ہے بھاگ گئے، اور جو بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قید کر لیے، ان کو جو غلام بنا لی، ان کو محصور کر لیے۔ تو ان میں سے جن کو پڑھنا آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بدلہ یہ دیے کہ تم جو ہے ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، اگر تم پڑھا دیں گے تو تمہارے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور بعض لوگوں کو فدیہ لے کر یعنی پیسے لے کر چھوڑ دیا گیا، اور بعض جو غریب تھے ان کو ایسے ہی بالکل چھوڑ دیا گیا۔ بہرحال اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کافروں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ فتح، سورہ فتح میں ایک بڑی کھلی اور واضح فتح کی بشارت مسلمانوں کو دی گئی، کھلی واضح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں سن 6 ہجری کو کہ آپ جو ہے عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آ کر 6 سال ہو گئے، مکہ دیکھنے کو ترس رہے تھے اور صحابہ بھی ترس رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ احرام پہنے ہوئے عمرہ کر رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو صبح اٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا احرام باندھے اور سارے مسلمانوں میں اعلان کر دیے کہ اب عمرے کو جانا ہے، مکے کو جانا ہے۔ تو 1400 صحابہ تقریباً عمرے کے لیے نکل گئے۔ لیکن جب حدیبیہ نامی جگہ پر مکے کے قریب پہنچے تو مکے والوں سے اجازت لینے کے لیے کہ ہم مکے کو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اجازت لینے کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجے۔ لیکن جب وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جا کر آنے میں لیٹ ہو گیا ان کو، تو ایک افواہ یہ پھیل گئی مسلمانوں میں کہ وہ لوگ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیے۔ جیسے یہ خبر سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سے بیعت لیے، یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لیے کہ اب جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ ان سے لیا جائے گا، ان کو بالکل نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو لہذا سارے صحابہ نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ وہی اس آیت میں بتا رہا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا
جبکہ وہ ایک جھاڑ کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے واپس صحیح سالم آ گئے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو ہے اگریمنٹ کیے، صلح کیے۔ جب کافروں اور مشرکوں کو معلوم ہوا کہ صحابہ 1400 ہیں اور جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہاں کافر ابھی ریڈی نہیں تھے، تو انہوں نے صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی۔ لیکن صلح میں ایسے ایسے کنڈیشن رکھے گئے جو کنڈیشنز کافر اور مشرکوں کے فیور میں تھے اور مسلمانوں کے خلاف تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم کیوں دبے، ہم کیوں جو ہے ان سے ڈرے؟ جب ہم کمزور تھے مکے میں اور تعداد میں کم تھے اس وقت ہم ڈرے نہیں، جب آج ہم 1400 کی تعداد میں، آج ہم ان سے کیوں ڈرے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، تو سارے صحابہ خاموش بیٹھ گئے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت عملی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا صلح حدیبیہ میں جو صلح ہوئی کہ تم 10 سال تک ہمارے سے جنگ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال عمرہ کریں گے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال عمرہ کیے، اور جب یہ مشرکین اور کافر یہ صلح کو توڑ ڈالے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری کو مکہ فتح کر ڈالے۔ کئی صحابہ کو لے کر آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مکہ فتح کر دیے، اور پھر اس کے بعد اب مکہ کے قریب میں آزو بازو میں جتنے جو قبیلے اور خاندان اور جتنے گاؤں تھے وہ سب کو فتح کر لیے، یہاں تک کہ اس کے بعد سن 9 ہجری میں روم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روم والوں سے بھی جنگ کرنے کے لیے ریڈی ہوئے، اور اس معاملے میں وہ لوگ بھی جو ہے جزیہ دینے کے لیے ریڈی ہو گئے، یعنی روم کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیر کر دیے۔ اسی فتح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے، حجرات کمروں کو بولتے، روم کو بولتے، اس میں بتایا گیا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یقیناً وہ لوگ جو آپ کو کمروں کے پیچھے سے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، وہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے، عقل نہیں رکھتے ہیں۔ اور اس میں کہا گیا کہ صحابہ کو ایک تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بلانا، کیسے پکارنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنا، آئے تک اللہ کے نبی انتظار کرنا، صبر کرنا، اگر ایسا کریں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور کہا گیا کہ تم اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہیں رکھنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہیں رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی، ان کی آواز بہت زیادہ اونچی تھی تو وہ اللہ کے نبی کی مجلس کو آنا چھوڑ ڈالے۔ اللہ کے نبی بعد میں ان سے حال دریافت کی کہ تم کیوں جو مجلس میں نہیں آ رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی سے اس صحابی نے کہا کہ میری آواز اونچی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کے پاس آؤں اور میں اونچی آواز میں بات کروں اور میرے سارے عمل برباد ہو جائے، جیسا کہ اللہ نے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم نبی سے اگر اونچی آواز میں زور سے بات کرو گے تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ خراب کر دے گا، پورے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں یہ سوچ کر آپ کی مجلس میں نہیں آیا۔ تو لہذا علماء کرام کہتے ہیں کہ ٹھیک جس طرح اللہ کے نبی سے اونچی آواز میں زور سے اور بھدی آواز میں جس طرح بات نہیں کی جا سکتی، ٹھیک جو ہے اللہ کے نبی کے جو وارثین ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور دین کا علم حاصل کرنے والے علماء، ان سے بھی کوئی آدمی زور سے، اونچی آواز سے یا لڑائی جھگڑے کے انداز میں بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان سے ایسے زور سے بات کرنے میں، لڑائی جھگڑے کے انداز میں بات کرنے میں ہو سکتا ہے کہ ان کے اعمال اللہ برباد کر دے، ختم کر دے۔ اسی طرح اس میں ایک اور بات یہ بتائی گئی کہ جب آپ کے پاس کوئی انفارمیشن لے کر، خبر لے کر، بری خبر لے کر آئے کوئی فاسق فاجر،
خبر آپ کے پاس لے کر آئے، کوئی بات لے کر آئے، تو آپ جب تک اس بات کی تحقیق نہیں کر لیں گے، جب تک اس انفارمیشن کو صحیح چھان بھی نہیں کر لیں گے، تو آپ اس کو آگے شیئر نہ کریں، آپ اس کو آگے فارورڈ نہ کریں، دوسروں کو نہیں بتائیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم اس کو بغیر تحقیق کیے کہ آگے فارورڈ کر دیے، لیکن وہ بات غلط تھی، بعد میں تمہارے کو شرمندگی ہوگی، بعد میں تمہیں شرمندہ ہو جائے گی۔ تو لہذا کہا گیا کہ ہر بات کو تحقیق کر کے آگے بڑھا۔ ہم کتنے جو ہے ہمارے ایسے واٹس ایپ کے میسیجز ہے، فوٹوز، میسیجز یا نیوز، اس کو بغیر کسی تحقیق کے ہم مسلمان بس شیئر کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خبر یا تو غلط رہتی ہے یا نہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ پرسنٹیج غلط بیانی رہتی ہے۔ تو لہذا جب تک تحقیق نہ کریں آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اور اس میں اسی طرح مختلف احکامات سورہ حجرات میں بیان کیے گئے، جیسا کہ کہا گیا کہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، جب بھی دونوں جھگڑے تو تیسرا آدمی جا کر ان کے درمیان صلح کرے، خالی دیکھتا نہ رہ جائے، تماشا بن کے نہیں دیکھنا، جھگڑنے دو، لڑنے دو، آدمیاں لڑ رہے، دو جنے لڑ رہے ہیں تو مست لڑنے دو، تماشا بن کے کھڑے ہو کے نہیں دیکھنا، بلکہ ان کے درمیان جا کے صلح کرنا، ان کو جو ہے لڑائی رکانا اور ان دونوں کے درمیان صلح کرانا۔ اسی طرح کہا گیا کہ کوئی ایک دوسرے کی عزت نہ نکالے اور دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، اس کی عزت کا، ایک دوسرے کی عزت کا احترام کرے۔ ہمیں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ مذاق اڑانا اور مذاق کرنے میں فرق ہے۔ مذاق کرنا یہ ہے کہ آپ اس سے ایسی بات کریں جس سے وہ خوش بھی ہوتا ہو، وہ ناراض نہیں ہوتا ہو، اس بات کو وہ پسند کرتا ہو، تو لہٰذا آپ کچھ ہنسی کی بات اس کے سامنے کریں، وہ اس سے ناراض نہیں ہوتا، اس کو ناپسند نہیں لگتی، یہ ہوا مذاق۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے مذاق کرتے تھے۔ ایک بڑھیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا کہ اللہ کے نبی دعا کرے کہ میں جنت میں جاؤں، دعا کرے کہ میں جنت میں جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا تو جنت میں نہیں جائے گی، تو جنت میں نہیں جائے گی، مذاق کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ بڑھیا جو ہے بولی، وہ بڑھیا بولی کہ کیوں میں جنت میں نہیں جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس حالت میں جنت میں نہیں جاؤ گی، بلکہ جب جنت میں جاؤ گی تو جوان ہو کر جاؤ گی۔ بوڑھیا جو ہے، بوڑھے لوگ جنت میں جائیں گے لیکن جوان ہو کر جائیں گے۔ تو ایسا مذاق جس سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، تو پھر ایسا مذاق جائز ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو۔ یہ مذاق کرنا، مذاق اڑانا یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو تکلیف پہنچائے، اس کی عزت گرا دے، اس کو وہ پسند نہ ہو، ناپسند ہو اس کو، ایسا آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو پھر یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، برے القاب، برے الفاظ سے نہیں پکارنا۔ برے القاب، برے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سامنے والے کی عزت کا خیال نہیں کرتے ہوئے، اس کی عزت کو گراتے ہوئے اس کو برے القاب سے، برے ناموں سے، خراب ناموں سے پکار رہے ہیں، یہ نام اس کی عزت کو گرا رہے ہیں، ایسے ناموں سے ایک دوسرے کو نہیں پکارنا۔ اسی طرح کہا گیا کہ ایک دوسرے کی غیبت مت بیان کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ایک دوسرے کی غیبت بیان کرو گے اور چاڑیاں چغلیاں کرو گے تو گویا کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ کہا گیا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کون پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو لہذا جب کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ غیبت اور چغلی اور چاڑیوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ خاص طور پر عورتیں اس برائی اور بیماری میں جو ہے بہت کم جو ہے عورتیں اس سے بچتی ہیں۔ باتوں باتوں میں جو ہے کسی کی برائی بیان کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنا، یہ عام سی بات ہے، یہ عام سی بات ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کرتے ہوئے کہا اتدرون من غیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم،
اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذکر کا آخا کبھی ما یکرہ، اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ وہ اس کو ناپسند کرے. اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ وہ اس کو ناپسند کرے، یعنی اس کو یاد کرنا برائی کے ساتھ، ان ایسا ان ایسا ان ایسی ان ایسی بول کے اس کے برائی کے ساتھ اس کا ذکر کرنا، یہ غیبت. صحابہ نے کہا اگر یہ چیز، یہ برائی جو ہم بیان کر رہے ہیں، اگر یہ چیز اس کے اندر ہے واقعی معنی میں ان برا ہے اور ہم اس کی برائی بیان کر رہے ہیں اس کے پیٹ کے پیچھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی غیبت ہے. اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے اور تم اس کو بیان کر رہے ہو تو وہ بہتان ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یعنی جو چیز اس کے اندر نہیں ہے تم اس کو بیان کر رہے ہو تو وہ بہتان تراشی ہے. جو چیز، جو برائی اس کے پاس ہے اس کو تم اس کے پیٹ کے پیچھے بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت اور چغلی ہے. یہ غیبت اور چغلی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی جب معراج کا سفر کرے تو کچھ عورتوں کو دیکھے عذاب ان کو مل رہا ہے، وہ اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں کے ناخن، بڑے بڑے ناخن ہیں، اپنے ہاتھوں کے ناخنوں سے اپنے چمڑوں کو جو ہے کاٹ لے رہے، اپنے چمڑوں کو کھکر لے رہے، خونا خونی اپنے چمڑوں کو، اپنے جسم کو کر لے رہے ہیں عورتیں. تو پوچھا گیا کہ یہ کیسا عذاب ان کو دیا جا رہا ہے، کس لیے ان کو ایسا عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو کہا گیا یہ وہ عورتیں تھیں جو دنیا میں دوسروں کی غیبت اور چغلیاں کرتی تھی. لہذا میرے مائیں اور بہنیں ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بچے. اگر کسی کی واقعی معنی میں اصلاح کرنا ہو، اس کو سدھارنا ہو تو آپ اس کی تنہائی میں اس سے جو اصلاح کریں. اگر آپ واقعی معنی میں آپ اخلاص والی ہیں، اگر آپ کے اندر اتنی تڑپ ہے، اس کی فکر ہے کہ تو پھر آپ اس کو اکیلے میں مل کر اس کی اصلاح کریں. یہ نہ ہو کہ اس کی برائیاں چار لوگوں کے سامنے جا کے بیان کریں، یہ غلط بات ہے. اس کے بعد سورہ قاف ہے. سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ اور مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے کہا جو بھی انسان بات کرتا ہے ہر ایک بات نوٹ کی جا رہی، فرشتے ہر ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو فرشتے ختم اور اس کا ریکارڈ ختم ہو جائے گا اور اس کو جو خبر میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ لقد كنت في غفلة من هذا، تم اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں غفلت میں اپنی زندگی گزارے، آج تمہیں جو ہے اس کا عذاب بھگتنا ہوگا. تو لہذا جو بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، ہر ایسے انکاری اور نافرمان کو اللہ جہنم میں ڈالے گا. جہنم نہیں بھرے گی یہاں تک کہ جہنم بولے گی اور مزید، حل میں مزید، حل میں مزید، یعنی اور بھی آدمیوں کو جہنم میں ڈالو. تو لہذا بعد میں اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اپنا پیر اللہ تعالیٰ جہنم میں جب داخل کرتا ہے تو جہنم خاموش ہو جاتی ہے. اسی طرح جنتیوں کا بھی اس میں تذکرہ گیا ہے سورہ قاف میں. یہ کل 5 صورتیں ہیں. کل جو ہے انشاءاللہ سورہ زاریات کچھ حصہ اس میں ہے. کل انشاءاللہ سورہ زاریات جب تراویح میں پڑھایا جائے گا انشاءاللہ کل اس کی تفسیر اور مختصر باتیں اس کی بیان کی جائیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی سن رہے سمجھ رہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں باقی رکھے قرآن حدیث پہ اللہ باقی رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا